الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم. صدق الله مولانا العظيم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. الم یجدک یتیما فآوی. میرے محبوب تو یتیم سی، میں عرشاں دا رب آپ تیرا سہارا بن گیا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماندن: انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم. میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا نتیجہ ہاں. حضرات گرامی قدر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء دی بشارت ہمیں گزشتہ جمعے تک میں عرض کیتا سی کہ اللہ دے محبوب آپ کوئی دنیا تے نہیں آئے، ایک منگن والا ہے جس کا نام خلیل ہے، ایک عطا کرن والا ہے جس کا نام جلیل ہے، اور جو عطا ہویا اس کا نام حبیب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ساڈے اس لحاظ نال محسن نے کہ محنتاں تو بعد اللہ دی طرفوں جدو انہاں نو انعام ملیا حضور دی صورت دے اندر، او انعام اللہ کو وصول کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ساڈے جیسے گناہگاراں نو او عطا فرما دیتا. انعام آپ نہیں رکھیا، اس امت نو او انعام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت عطا فرما دیتا. تو انو اگر کوئی گرمی دے موسم چ ٹھنڈا پانی پلائے تو اسی کی کہندے ہو؟ جناب بہت بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ. کوئی ننگے نو کپڑا پہنائے، کوئی بھوکے نو کھانا کھلائے، او دا شکریہ ادا کردا ہے. سانو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کولوں اتنا بڑا انعام لے کے دے دیتا. اللہ فرماندے نے کملی والے دیا غلاماں تو بھی ابراہیم دا آل ابراہیم دا شکریہ ادا کر. انج کہہ کے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر، مغرب، عشاء، چاشت، اشراق، اوابین، تہجد، عید الفطر، عید الاضحیٰ، نماز کسوف، نماز خسوف، نماز وتر، نماز جنازہ. فرمایا ہر نماز ابراہیم دا ایک کہہ کے شکریہ ادا کر. کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے امت حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم دا شکریہ ادا کر رہی ہے، اور شکر ادا کردیا موت آ جاندی ہے، لیکن اے شکر دے کلمات صدیاں تو چلے آ رہے ہیں اور صدیاں تک چلتے رہیں گے، قیامت دی صبح تک میرے محبوب دی امت ابراہیم دا شکریہ ادا کردی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اور جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے، عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے، عبداللہ دی امانت بن کے میرا محبوب آمنہ دے پیٹ دے اندر آئے، اور حضرت آمنہ صلوات اللہ علیہ فرما دیاں جس طرح عورتاں نو حمل دے ایام دے اندر تکالیف ہوندیاں، فرمایا مینو ایک دن بھی مصطفیٰ دے حوالے نال تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ میں رج کے روٹی کھاندی سا، میں رج کے پانی پیندی سا، میں کروٹ دے بل لیٹ دی سا، اور اللہ دے آخری نبی دی امانت میرے پیٹ دے اندر موجود سے۔ فرما دیا نے کوئی رات خالی نہیں سی جاندی جس رات میں اللہ دے کسے نبی دی زیارت نہ کر دی ہوا۔ کدی حضرت آدم علیہ السلام، کدی شیس علیہ السلام، کدی زکریا، کدی ادریس، کدی داؤد، کدی سلیمان، کدی موسیٰ، کدی عیسیٰ۔ روزانہ رات دے اندر مینو اللہ دے کسے نہ کسے پیغمبر دی زیارت ہوندی ہے، اور مینو کہندا ہے آمنہ تینو مبارک ہوے، اللہ دا آخری نبی تیرے دامن دے اندر آن والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت آمنہ فرما دیاں میں مکے دیاں عورتاں دے نال خوہ تو پانی پھلن واسطے جاندی سا، میں ویکھدی سا کہ جس ویلے دوسریاں خوہ تے پانی پھلن جاندیاں سن او اپنا لج سٹ دیاں سن، بوکے دے ذریعے خوہ چو پانی کٹ دیاں سن، اور آخر دے اندر میں جاندی سا، اور جس ویلے میں جا کے خوہ دے کنارے تے برتن رکھ دی سا، خوہ دا پانی خود کنارے تے آ جاندا سی، اور میں اپنا برتن بھر کے چلی آندی سا۔ مینوں میری اماں کہن لگی نہیں آمنہ دوسریاں بچیاں جاندیاں بڑی دیر لگان تو آندیاں، آمنہ تو جانی ہے تو اس ویلے پانی دا برتن بھر کے لے آنی ہے، وجہ کی ہے؟ کہن لگی اماں انہاں نو لج سٹنی پیندی ہے، انہاں نو بوکا کھچنا پیندا ہے، لیکن رب ذوالجلال دی قسم ہے میں ایک دن بھی لج نہیں سٹی، میں ایک دن بھی بوکا نہیں کھچیا۔ میں جس ویلے خوہ تے جا کے برتن رکھ دیاں، خوہ دا پانی کنارے تے آ جاندا ہے، اور میں اپنا برتن بھر کے چلی آنی ہے۔ ایک دن حضرت آمنہ دی ساس نے حضرت آمنہ دا ہاتھ پکڑ کے آکھیا نہیں آمنہ بیٹھ میں تیرے نال گل کرنی ہے۔ جی اماں۔ کہنے لگی آمنہ غصے نہ ہوویں، ناراض نہ ہوویں، میں شک نہیں کر دی، میں تینوں اے کہنی ہاں کہ جڑیاں عورتاں ساڈے ہاں بیوہ ہو جان او خوشبو دا استعمال نہیں کردیاں، میں دیکھ دی پئی ہاں کچھ عرصے تو خوشبو دا استعمال کر دی ہے۔ حضرت آمنہ کہن لگی اماں ذرا ہوش نال گل کر، میں کدے واسطے خوشبوواں لگانیاں نے؟ جڑے عبداللہ واسطے میں خوشبوواں لگانیاں سن او تے 2 مہینے پہلے دا مینوں چھڈ کے ٹر گیا ہے، اما میں تے خوشبو دا استعمال نہیں کر دی۔ کہن لگی بیٹی یہ اندر بھی کوئی شک نہیں کہ جڑے بستر تے تو بیٹھ جائے او بستر خوشبو والا، جڑی دیوار تے تیرا ہاتھ لگ جائے او دیوار خوشبو والی، اور غسل خانے دے اندر جاوے غسل خانہ خوشبو والا، اور اگر تو چار پائی تے
بیٹھ جاویں چار پائی خوشبو والی۔ حضرت آمنہ نے اپنے متھے تے آیا ہویا پسینہ اپنی ساس دے ہاتھ نو لگا دیتا ہے، فرمایا اما ذرا اینو سونگ، جس ویلے سونگ دیے کہندی نہیں آمنہ تیرا تے پسینہ بھی خوشبو والا ہے۔ حضرت آمنہ فرماندی نے اما اے میرا کمال نہیں، جدوں دی عبداللہ دی امانت میرے پیٹ دے اندر آئی ہے، رب ذوالجلال دی قسم رب نے میرے وجود نو امبر اور کستوری دی طرح خوشبودار بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں میں ایک دفعہ مٹی نو سونگیا، مینو مٹی چو خوشبو پئی آوے، میں آکھیا نہیں مٹی تو کیڑے علاقے دی مٹی ہے؟ میں عام علاقے دی مٹی نو سونگدا، مینو او دے وچوں بدبو آندی ہے، اگر میں خوشبو والی مٹی لے کے آنی ہووے تے میں تینوں اس علاقے چو لے آواں۔ بگفت عمل گلے نا چیز بودم لیکن مدت چند با گل نشستم، مٹی زبان حال دے نال کہندی سادی کیڑیاں پولیاں گلاں پیا کردا ہے، موی عام علاقے دی مٹیاں میری خوشبو دا راز ہے جے کہ ایک گلاب دا بوٹا میرا گوانڈی رہا ہے، او دا میرے اتے ایڈا اثر ہو گیا ہے کہ میرے بچوں بھی لپٹاں آنیاں شروع ہو گئیاں ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور اسی طرح سبحان اللہ العظیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ارشاد فرما دیا مینو مدینے دیا عورتاں کہندیاں سن نہیں عائشہ تو کیڑے ملک دا عطر استعمال کر دی ہیں؟ اسی اعلیٰ تو اعلیٰ عطر استعمال کرن والیاں، لیکن جس ویلے تو آ جانی ہے ساڈے عطر دی خوشبو ہے مغلوب ہو جاندی ہے، جڑا عطر تو لا کے آنی ہے او عطر دی خوشبو غالب ہو جاندی ہے، ہر طرف ہو دیاں مہکاں دیاں۔ حضرت عائشہ فرمان لگی نہیں کملیو میں کتوں عطر لے کے آنا ہے، میں تے عطر نہیں خریدیا اور مینوں تے عطار دی دکان دا بھی پتہ نہیں، ہاں جس ویلے میرا محبوب میرے گھر دے اندر آ کے آرام کردا ہے او دی نبوت والی پیشانی تے جڑا پسینہ آندا ہے میں انہوں اتار کے شیشی دے اندر بند کر لینی آئے، جدو آنی آ تے تواڈی محفل دے اندر او یوئی عطر مصطفیٰ لگا کے آنی آ۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا دے ہر بندے دے پسینے دے اندر بدبو موجود ہے، دنیا دے ہر بندے دے لعاب دے اندر بیماری موجود ہے، لیکن میں قربان جاواں آمنہ تیرے در یتیم دی عظمتاں دے تیرے بیٹے دا لعاب بھی شفا والا، تیرے بیٹے دا پسینہ بھی خوشبو والا۔ سبحان اللہ العظیم۔ او میاں اگر گلاب دی نسبت مٹی والو ہو جائے مٹی خوشبودار ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اگر عطر دی نسبت شیشی والو ہو جائے عطر دی وجہ دے نال شیشی خوشبودار ہو جاندی ہے، پرفیوم دی وجہ دے نال شیشی معطر ہو جاندی ہے، اور جڑے پیکٹ دے اندر اگر بتیاں موجود ہون اگر بتی دی وجہ دے نال او پیکٹ خوشبودار ہو سکتا ہے ہو جاندا ہے، میاں اگر مٹی دی وجہ دے نال گلاب دی وجہ دے نال مٹی خوشبو والی بن گئی اور پرفیوم دی وجہ دے نال شیشی خوشبو والی بن سکتی ہے، عطر دی وجہ دے نال شیشی خوشبو والی بن سکتی ہے، اگر بتی دی وجہ دے نال پیکٹ خوشبو والا بن سکتا ہے تے خوشبو والا مصطفیٰ جڑی ماں دے پیٹ دے اندر ہوئے گا او آمنہ کے میں خوشبو والی نہیں بنے گی۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے اللہ والا کہندا ہے نا
کہ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ آمنہ پریشان سی، جس ویلے حضور دی ولادت دا وقت آئے گا پتہ نہیں کس طرح دا مرحلہ ہوئے گا، کس طرح دے حالات ہون گے، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت آمنہ خود ارشاد فرما دیا کہ جس رات میرے محبوب نے دنیا تے آنا سی، تاریخ لکھ دی ہے، جس رات میرا مصطفیٰ دنیا تے آیا، آسمانہ دے ستارے زمین دے قریب آ گئے، آسمانہ دا چاند زمین دے قریب آ گیا، اور پورے مکے دے اندر خوشبوواں دے ہلے ہل گئے، اور حضرت آمنہ دے بیٹے دے دنیا تے آن دے اندر کسریٰ دے محلات دے 14 کنگرے گر گئے، حضور دے آن دے نال کہ ایران دی 1000 سال دی جلن والی اگ بجھ گئی، اور اللہ دی طرف آواز آتی ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل، آ گیا لا الہ الا اللہ دیاں دعوتاں دین والا، اور اگ دی پوجا نہیں ہوئے گی، اور رب دی پوجا ہوئے گی۔ اس رات جڑے جناب مندر دے اندر سن، اگ دے پجاری جڑے سن، او بادشاہ بال بال کے تھک گئے، تیلیاں لا لا کے تھک گئے، پٹرول سٹ کے تھک گئے، اگ نہیں بلدی اور اگ بجھ کے رہ گئی، دریائے صحابہ خشک ہو گیا، اور آسمانہ دے جنات دا داخلہ بند ہو گیا، قرآن مچ گیا ہے، قائد انقلاب آ گیا، مکے والے بڑے پریشان ہو گئے، رات دے ویلے آ گئے باہر کہ میاں اتنی چاننی کیویں ہو گئی، اتنی روشنی کیویں ہو گئی، کچھ بیت اللہ والے ٹر پے اپنے بتاں نو دیکھن واسطے، جس ویلے ویکھیا تے بت وی گرے پے نے، بت بھی ہوندے منہ لیٹے ہوئے نے، اور انہاں پجاریاں دی ساری رات پلیز مائی گاڈ سٹینڈ اپ، رب جی بڑی مہربانی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اے پردیاں ہویا گزر گئی، بتاں نو پکڑ پکڑ کے کھڑا کر دین، لیکن بت ٹکن دا نام نہیں لے رہے، اور آواز آندی ہے جال حق وزہق الباطل، حق والا مصطفیٰ آ گیا، انہوں بیت اللہ جو کڈن والا نبی آ گیا، ایک اللہ دے نغمے گان والا مصطفیٰ آ گیا، سبحان اللہ العظیم۔ اے تبدیلیاں نے جڑیاں میرے مصطفیٰ دے آن تے آئیاں، اور پورے مکے چو خوشبوواں دیاں فضاواں بنیاں ہوئیاں۔ حضرت آمنہ فرماندی ہیں مینو ہلکی جہی غنودگی تاری ہوئی، جس ویلے میں اپنے ہوش دے اندر آئی، میں دیکھیا نہلایا تلایا خوشبو دے اندر بسایا، اے ختنہ کیتا کرایا مصطفیٰ میرے پہلو دے اندر لیٹیا ہویا مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ دنیا جو بچے پیدا ہوندے انہاں دے جسماں تے علائش ہوندی ہے، دائیاں دور کر لیاں نے، اللہ نے میرے محبوب نو طیب و طاہر پیدا فرمایا، کملی والا جنہیں ساری دنیا نو پاک کرنا سی، اللہ نے نہلا تلا کے خوشبوواں چ بسا کے مطہر اور پاکیزہ بنا کے سیدہ آمنہ نو عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ ہن مکہ دا سنگلاخ ہے، اودے وچ تے کوئی پھول نہیں، کوئی سبزہ نہیں، ہن تے ماشاءاللہ سبزہ بھی ہو گیا ہے، میں پرانی گل کر رہے ہیں، ضیاء الحق تو بعد سبزہ ہویا ہے تھے۔ ایک اللہ والا کہندا ہے
کہ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ سبحان اللہ۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور والنبی بی آمنہ دیکھ لیے، میرے مصطفیٰ نو آمنہ نے چومیا اور رو پئی، رو کے کہنے لگی ربا ہے تے یتیم پر ہے بڑا خوبصورت، سبحان اللہ، سونا بڑا ہے ربا، رج کے سونا بنایا ہے میرے بیٹے نو۔ اور نال ہی عبداللہ یاد آ گیا، کہنے لگی اللہ ادا اگر باپ زندہ ہوندا اے سامنے کھلونیاں دے ٹھیر لگا دیندا، ادا باپ زندہ ہوندا اپنے دوستاں نو اے حسن دے جلوے دکھاندا، ادا باپ زندہ ہوندا اپنے موڈیاں تے بٹھا کے پورے مکے دیاں سیراں کراندا۔ اللہ کون ہے جڑا اے دے نال پیار کرے گا، اے تے یتیم ہے۔ اللہ دی طرفوں آواز آندی ہے آمنہ دل ہولا نہ کر، مصطفیٰ تیرا ہی نہیں مصطفیٰ میرا بھی ہے۔ فرمایا پتر تیرا ہے تے محبوب تے رسول میرا ہے۔ علم یجد کا یتیم فآوا، فرمایا یتیم ضرور ہے، میں شاندار رب آپ محمد دا وارث ہاں، سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا آمنہ تو کہنی ہے انہوں کون سیراں کرائے گا، میں نو قسم ہے اپنی کبریائی دی، ستے زمینہ پیچھے رہ جان گیاں، ستو آسمان پیچھے رہ جان گے، عرش لوح کرسی قلم ہر شے پیچھے رہ جائے گی، تیرا بیٹا سیر کردہ کردہ اتنا اگے چلا جائے گا کہ دنا فضل اللہ فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ فرمایا اللہ دے نال بیٹھ کے ڈائریکٹ گلاں کرے گا، اے رب دا دیدار کرے گا تے رب محمد دا دیدار کرے گا۔ ایدے نال دیاں سیراں کسے نے نہیں کی دیاں ہون گیاں۔ دنیا دے بچے کوئی واشنگٹن دی سیر کرے، کوئی لندن دی سیر کرے، کوئی کاغان دی سیر کرے، کوئی مری دی سیر کرے۔ فرمایا تیرے بیٹے نے بھی سیراں کرنیاں، لیکن ایدے نال دیاں سیراں آج تک کسے نے نہ کی دیاں نے، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنی ہے تیرے بیٹے نو کون کھڑونے لیا کے دے گا؟ فرمایا دنیا دے بچے کوئی پلاسٹک دے کھڑونے نال کھیڈے، کوئی ربڑ دے کھلونے نال کھیڈے، کوئی مٹی دے کھڑونے نال کھیڈے۔ فرمایا تیرا بیٹا بھی کھلونے دے نال کھیڈے گا۔ اللہ اے دے کھڑونے کس طرح دے ہون گے؟ فرمایا جدو اے دا کھیڈن نو دل کرے گا، کدی میں درختاں نو اے دے ہتھاں دا کھلونا بنا دیاں گا، اے اشارہ کرے گا، میں درختاں نو چلا کے رکھ دیاں گا، اے اشارہ کرے گا، میں چن نو اے دا کھلونا بنا دیاں گا، اے اشارہ کرے گا، میں آسمانہ دے سورج نو اے دا کھلونا بنا دیاں گا، اے اشارہ کرے گا، میں پتھراں تو محمد دا کلمہ پڑھا دیاں گا۔ اور تو کہنی ہے اے نال پیار کون کرے گا؟ فرمایا جیڑا اے نال پیار نہیں کرے گا میں او دے نال پیار نہیں کراں گا۔ تو کہنی ہے دا نام کون لے گا؟ فرمایا مینوں قسم ہے اپنی کبریائی دی، جتھے جتھے میرا نام لیا جائے گا اوتھے اوتھے تیرے آمنہ پتر دا بھی نام لیا جائے گا۔ مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، عرشاں
فرشاں تو لے کے فرشاں تک، اج تو لے کے قیامت دی صبح تک، فرمایا ہر پاسے میں تیرے نام دے، تیرے بیٹے دے نام دے جے ڈنکے نہ بجاواں تے مینوں محمد دا رب نہ آکھی۔ الم یجدک یتیما، پڑھنا ہے الم یجدک یتیما فآوا، مصطفیٰ تیرا ہی نہیں، مصطفیٰ میرا بھی ہے، پتر تیرا ہے تے رسول میرا ہے، سبحان اللہ۔ محلے والیاں آ گئیاں، کہندیاں آمنہ تیرا پتر بڑا خوبصورت ہے۔ بابے عبد المطلب نو پتہ چلیا دادا آ گیا، دادا کی کہندا ہے میرا پوتا، میرے پوت دی تصویر ہے، سبحان اللہ، یہ تے بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اور جبرائیل بھی دروازے تے بیٹھا ہے، وہ کہنے لگا اللہ ممی کو جرز کراں، جی فرمایا تم ہی دس۔ جبرائیل دی نمائندگی ایک اللہ والا کردا ہے، وہ کہندا ہے کہ آفا کہا گردیدہ ام مہرے تبا ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ کہنے لگا میں چڑھ دے تو لیندے تک گیا، دکن تو پہاڑ تک گیا، آدم تو عیسیٰ تک آیا، میں ایک ایک نبی دے حسن دے جلوے ویکھے، پر آمنہ میں تیرے پتر نال دا خوبصورت نہیں ویکھیا۔ اللہ فرماندے جبرائیل تو کتھوں دیکھ لیندا، آمنہ تو کتھوں دیکھ لیندی، بابا عبد المطلب تو کتھوں دیکھ لیندا، مکے والیو تسی کتھوں دیکھ لیندیاں، میں مصطفیٰ ورگا خوبصورت کوئی بنایا ہی نہیں۔ فرمایا اپنی ذات بھی بے مثال ہے تے اپنے معجزات بھی بے مثال ہے، جنیاں خوبیاں میں سارے نبیاں نو دتیاں اتنیاں میں اس کلے نو عطا کر دتیاں۔ فرمایا جیڑی جیڑی شے دا نام نعمت ہے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، میں اپنے اس آخری محبوب سے اس نعمت نو مکمل کر دیتا ہے۔ دین ہن تک ٹرے آ رہا سی، دین نعمت ہے ہن تک ٹرے آ رہا سی، میں مصطفیٰ تے مکمل کر دیتا۔ کتاباں نعمت نے، میں آخری کتاب قرآن نو بنا کے مصطفیٰ تک مکمل کر دیتا۔ رسالت نعمت ہے، میں مصطفیٰ نو خاتم النبیین بنا کے اس نعمت نو مصطفیٰ تے مکمل کر دیتا۔ کسے نبی دی امت کہلانا نعمت ہے، فرمایا میری امت نو آخری امت بنا کے امت دی نعمت نو مکمل کر دیتا۔ میرے نبی دا دامن بھریا ہوا ہے، کسے پاسیوں بھی خالی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی خدائی دے اندر وحدہ لا شریک ہاں، اور میرا محبوب اپنی مصطفائی دے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ کتنا سونا ہے۔ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے حضور دی تعریف کر دیا ہویا، حضور دے حسن دے جلوے سانو دکھاندے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی کہندے مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، گورا مکھڑت اکھ مستانی ہے، گورا مکھڑت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھین مد بھریاں، اللہ 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 اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جان جہانا کھا، اس مل کے کہ اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جان
جہان آکھاں او سچ آکھاں میں رب دی شان آکھاں سچ آکھاں میں رب دی شان آکھاں جس شان چو شانہ سب بنیا اللہ 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 ما احسن کا ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا ما اکمل کا ما افضل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جالڑیاں اللہ 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 او اج سکھ مترا دی ودھیری اج سکھ مترا دی ودھیری لوں لوں وچ شوق چنگیری کیوں دلڑی اداس گنیری کیوں دلڑی اداس گنیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اللہ 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 سبحان اللہ حضرت عبد المطلب میرے محبوب دا منہ چومدے نے اور کہندے نے بیٹی نام کی رکھی ہے کہنے لگی ابا جی نام تے تسی رکھو گے بڑے ہو فرمایا بیٹی پھر بھی کوئی اپنے ذہن دے اندر بھی تے بندے دا آندا ہے نا نام کوئی نام تے دس حضرت آمنہ فرماندی نے ابا جی ادھر ہی دل جا رہے ہیں کہ بیٹے دا نام محمد رکھ دے حضرت عبد المطلب حیران ہو کے کہنے لگے بیٹی میں بڑے بڑے بچے دیکھیں بیٹی میں بڑی عمر گزار کے بیٹھا میں محمد نام دا بندہ محمد نام دا بچہ پورے جزیرہ عرب دے اندر سنیا نہیں ہے محمد کنو کہندے انبیاء جدی تعریف کرن اولیاء جدی تعریف کرن اصفیاء جدی تعریف کرن اقطاب جدی تعریف کرے اور حتیٰ کہ مکدی مکا کائنات دا ذرہ ذرہ اگر رب دی تعریف کر دے تو رب تو بعد مصطفیٰ دی تعریف کر دے سبحان اللہ العظیم سارا جگ حتیٰ کہ عرشاں دا رب جدی تعریف کرے اس نو محمد کہندے سبحان اللہ انہوں کی کہتے ہیں بولو آمنہ دا رکھیا نام رب نو اینا پسند آیا اللہ فرماتے نے میرے محبوب دے امتی مینو مصطفیٰ دی ماں دا نام ایڈا پسند ہے کلمہ پڑھیں گا جس ویلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد آمنہ دا رکھیا نام ہے آمنہ دا رکھیا نام تو بھی پڑھ لیا کر سبحان اللہ فرمایا دوسرا کلمہ پڑھیں گا آنکھیں گا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ فرمایا اسی طرح اذان پڑھے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ اقامت پڑھے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ فرمایا کہ قرآن دی سورہ 26واں سپارہ پڑھے گا او دے اندر سورت محمد پڑھے گا فرمایا قرآن دی سورہ احزاب پڑھے گا 22ویں سپارے دے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پڑھے گا فرمایا کہ قرآن دی سورہ آل عمران پڑھے گا او دے جو پڑھے گا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اور فرمایا کتے پڑھے گا سبحان اللہ العظیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار فرمایا کہ آمنہ دے نام دے ڈنکے میں فرشہ دے بھی بجا دیتے نے تے عرشہ دے بھی بجا دیتے نے عرشہ والیاں نے نام رکھے ہے احمد سبحان اللہ کیا کی نام رکھے ہے فرشہ والیاں دا نام رکھیا محمد عرشہ والیاں دا رکھیا نام احمد محمد دا مانا جیدی سارا جگ تعریف کرے اور احمد دا مانا
جڑا ساری کائنات نالوں ود کے رب دیاں تعریفاں کرے۔ میں تے پورے قرآن و سنت دے مطالعے تو بعد اس نتیجے تے پہنچے ہاں، عرش والا محمد محمد کر رہے ہے، سبحان اللہ کہنا، عرش والا محمد محمد کر رہے ہے، اور فرش والا محمد احمد احمد کر رہے ہے۔ کہندہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ربا میں محمد دے منہ جو زبان ہے ہی نہیں جڑی تیرے تو علاوہ کسی اور دی تعریف کرے۔ آیا میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت تیرے واسطے، کسی اور واسطے، یہ صرف تیرے نام دا چڑھاوا ہے، کسی اور نام دا چڑھاوا نہیں۔ تیری مرضی ہے، تجھے دے نام دے مرضی دیتا کر۔ مصطفیٰ نے اپنی حیات دا، اپنی ممات دا، اپنی نماز دا، اپنی قربانی دا چڑھاوا کدے نام دا دیتا ہے؟ اچھی بولو نا، کدے نام دے؟ اللہ دے نام دا دیتا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ دے نبی نے فرمایا میرے جسم دی عبادت، میری زبان دی عبادت، میرے مال دی عبادت اللہ صرف تیرے واسطے۔ تین تحفے پیش کر دیتے سونے دی جواب چ اللہ کی کہندے میرے اللہ بھی تین ہی نے، میرے اللہ بھی تین ہی نے۔ کہڑے؟ السلام علیکہ، سب تو پہلے تیرے تے سلامتی ہوئے، ایوہ النبی ورحمت اللہ، اللہ دی رحمت ہوئے، وبرکاتہ، او دیاں برکتاں ہون۔ سبحان اللہ، اج تو برکتاں تیرے پیچھے آن گیاں، رحمتاں تیرے پیچھے آن گیاں، اور سلامتی ایڈی ہو جائے گی کہ 100 کافر مل کے بھی محمد تیرا بال بھی کا نہیں کر سکے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ کہنے لگی ابا جی پھر ادھاں دا بچہ بھی تے نہیں دیکھیا، جے نا نہیں سنیا تے بچہ بھی ادھاں دا۔ استامنہ فرماندی ہیں میرا بیٹا پنگوڑے چ لیٹیا ہے تے او دے حسن دیاں چلکیاں اتے جڑا دوپٹہ میں پایا ہویا ہے او دے وچوں باہر آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ تے کہہ دے اے دنیا دا ہر سونا مصطفیٰ دے حسن دی خیرات لے کے بیٹھا ہے۔ کہ دی خیرات لے کے بیٹھا ہے؟ کہنے لگی پھر میں دیکھیا لب ہلدے پے نے، حضور دے لب ہل رہے نے، میں کان لا کے سنیا تے مصطفیٰ پڑھ رہے سن قدوسن قدوسا، تمہیں پڑھ لا قدوسن قدوسا نامت العیون، اللہ تیری ذات پا کے سارے سون والے سو گئے، تم ہی جاگتا پیا ہے تو میں بھی جاگتا پیا۔ سبحان اللہ۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مصطفیٰ دے الفاظ بچپن دے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ربا نہ تینوں اونگ آندی ہے نہ نیند آندی ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل مینوں محمد دے الفاظ اتنے پسند نے، اینو آیت الکرسی دا حصہ بنا دے۔ اینو آیت الکرسی دا۔ کہندی میں حیران ہاں، میں تے پاسے تے پئی ہاں تے پلی کوئی ہلا نہیں رہا تے پلی ہلدی پئی ہے، چولہا ہلدا پیا ہے۔ ایک اللہ والا کی کہندا کون ہلا رہا سی؟ کہندا کھانا عرشاں اتوں پک کے آون لگا، کھانا عرشاں اتوں پک کے آون لگا، آ کے جبریل جھولے جھلاون لگا، آ کے جبریل جھولے جھلاون لگا، تیرا آمنہ مائی لاڈلا آ گیا، تیرا آمنہ مائی لاڈلا آ گیا،
گیا، آیا آیا حبیب خدا آ گیا، اج سارے زمانے دا شاہ آ گیا۔ آیا اے جو مصطفیٰ کریم، عرباں دے اندر رواج سی جس ویلے بچے پیدا ہوندے سن تے دائیاں لے جاندیاں سن، کیونکہ دیہات دی فضا صاف ستھری سی، بچیاں واسطے صحت مند سی، شہراں دی ہوا کثیف سی، ادوں بھی خراب سی، بچیاں دی زبان بھی صاف ہو جاندی سی، بچیاں دی صحت بھی نکھر جاندی سی۔ اور جس رات حضور پیدا ہوئے ہر مورخ لکھ دے اللہ نے اس رات جنہاں عورتاں نو اولاد دینی سی، آمنہ دے پتر دی برکت دے نال رب نے ساریاں نو لال ونڈے، ساریاں دے گھراں چ بیٹے پیدا ہوئے جس رات مصطفیٰ پیدا ہویا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ساریاں دائیاں اس دن مصطفیٰ دے دروازے تے آئیاں، دروازہ کھٹکھٹان دیے، آمنہ بٹھان دیے، سانو بچہ دے دے، بچہ بڑا خوبصورت ہے، سان دے دے۔ وہ کہنی ہے پہلے طے کر لو، میں بیوہ عورت ہاں، میں تواڈی سوچ دے مطابق خدمت نہیں کر سکاں گی۔ وہ کہن لگیاں نہیں چھڈو، یہ تے یتیم ہے، اتھوں کی ملنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نو چھڈ کے چلیاں گئیاں، مصطفیٰ دی اماں دا کلیجہ منہ نو آیا، کہن لگی ربا اگر میرا پتر یتیم نہ ہوندا، یتیمی دا میڑا مار کے نہ جاندیاں۔ فرمایا آمنہ اے دائیاں بڑی دور تو آئیاں، میں خالی ولائیاں اس واسطے کہ میرے مصطفیٰ دے لائق ہی نہیں سن۔ میرے مصطفیٰ دے اچھی بولو نا، میرے مصطفیٰ دے جیڑی لائق ہے نا وہ پیچھے آ رہی ہے، ماڑی جی سواری ہے دی آ گئی۔ اس نے آگے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ میں دائی۔ تو بھی چلی جا، پہلیاں آئیاں سن دل دکھا کے گئیاں۔ کہنے لگی آمنہ منت دروازہ تے کھول، منتہ کر کے دروازہ کھلایا۔ حضور نو اللہ دی طرفوں پیغام آندا ہے، مصطفیٰ ماں آ رہی ہے استقبال کر۔ سبحان اللہ، ماں آ رہی ہے استقبال کر۔ سیدہ حلیمہ نے جس ویلے اس طرح باواں کھولیاں، مصطفیٰ کریم حضرت حلیمہ دے سینے نال اس طرح لگے جویں صدیاں دے بچھڑے ہون۔ سبحان اللہ، حضور دا مکھڑا چومدی ہے۔ ایک اللہ والا کی کہندا ہے، کی کہندا ہے اللہ والا حلیمہ دے جذبات، کہ اج قسمت ٹور کے لے آئی تیرے کول۔ سبحان اللہ، وے اج قسمت ٹور کے لے آئی تیرے کول، میرے سونیا تو میرے نال ہس کے تے بول، میرے سونیا تو میرے نال۔ یہ تسی اپنے حل بھی لا لو، تسی ہمیشہ ہی کاری شکیل نو غصے نال ہی ویکھی جانا ہے۔ میرے سونیا تو میرے نال ہس کے تے بول، غیر گئیاں ہن اماں نو پہچان سونیا، غیر گئیاں ہن اماں نو پہچان سونیا، کراں تیرے اتوں جند قربان سونیا، تیرے صدقے وے میری جند جان سونیا۔ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ دا مکھڑا چوم کے کہندی ہے، تیرے مکھڑے نورانی دا جواب کوئی نہ، او تیرے مکھڑے نورانی دا جواب کوئی نہ، تینو تکن دی چن وچ تاب کوئی نہ، تینو تکن دی چن وچ تاب کوئی نہ، انج جاپنا ہے آخر الزمان سونیا، انج جاپنا ہے آخر الزمان سونیا، کرا تیرے اتوں جند قربان سونیا۔ سبحان اللہ۔ آمنہ کہندی کچھ تو طے کر لا، کہندی جس نو محمد مل گئے انہوں سب کچھ ہی مل گیا۔ حلیمہ نے کوئی شے طے نہیں کی تھی، لے کے باہر آئی تے حارث شوہر کہنے لگا، تیریاں سکھیاں جڑیاں سن نا
وہ کہہ گئی نے اسی انتظار نہیں کر سکدیاں، اسی انتظار دعا کرو کوئی ماٹھا بندہ نہ ہوئے، کوئی ماٹھا نہ ہوئے ہے تگڑا کدوں دا انتظار کرنا ہے؟ کدی موٹر سائیکل والے دا کار والے نے انتظار کیتا ہے؟ کدی سائیکل والے دا موٹر سائیکل والے نے انتظار کیتا ہے؟ کدی سائیکل والے دا پیدل نے انتظار کیتا ہے نہیں؟ وہ کہنی اسی جا رہی ہیں سانو تو لیٹ ہو جائیں گی۔ یہ جس ویلے حضور نو لے کے آئی اس نے پکڑ کے مصطفیٰ نو اپنے شوہر دی گود چ پایا، خود پیچھے بیٹھ گئی، حضور نو سب تو اگے لے کے آئے اور ڈاچی دیاں مہاراں دا حارس نے پکڑ کے حضور دے ہتھاں نو لا دیتیاں، اور نبوت والا کرنٹ جس ویلے واگاں چو گزر کے ڈاچی چ گیا، جڑی کھڑوندی نہیں سی کن چاڑ کے کھڑی ہو گئی، اور جڑی ٹورلی نہیں سی رب نے بریکاں فیل کر دیتیاں۔ ہن او روکیاں بھی روک دی، جدوں وہ جڑیاں چھڈ کے گئیاں سن نا، جدوں برابر تے گئی حلیمہ ایک ڈیلے پاڑ کے کہندی نہیں چیدہ اجے تا حلیمہ تو نہیں لگدی؟ وہ کہندی ہاں میدہ اے حلیمہ ہی ہے۔ اچھا چنگی طرح سیان کے بعد جو کہندی نہیں روک، ڈاچی روک، پر ڈاچی روک دی، کچھ بولو نا، ڈاچی روک دی۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ والا کی کہندا ہے، جو کہندی ہیں سچ دس نی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں روک دی؟ ہائے ہائے، اللہ تینوں بھی مدینے لے جائے۔ سچ دس نی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں روک دی، جے میں روکنی ہے اوویں جاندی پیر چک دی، جے میں روکنی ہے اوویں جاندی پیر چک دی، کیڑی شے جیڑی ساتھوں تو لکائی جانی ہے، کیڑی شے جیڑی ساتھوں تو لکائی جانی ہے، کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے؟ حلیمہ جواب دے اندر کہندی ہے جنوں کسے بھی نہیں چاہیا انہوں چاہی جانیاں۔ سبحان اللہ کہو نا، او جنوں کسے بھی نہیں چاہیا انہوں چاہی جانیاں، ساری دنیا دی دولت کمائی جانیاں، ساری دنیا دی دولت کمائی جانیاں، تائیوں اتنی تیز ڈاچی میں دوڑائی جانیاں۔ نے جنوں چھڑ آئیاں تو سانی یتیم جان کے، آئے آئے جنوں چھڑ آئیاں تو سانی یتیم جان کے، میں تے چم لیا دلان دا حکیم جان کے، میں تے چم لیا دلان دا حکیم جان کے، اسے ہادی نو میں ڈاچی تے بٹھائی جانیاں، اسے ہادی نو میں ڈاچی تے بٹھائی جانیاں، تائیوں انی تیز ڈاچی میں دوڑائی جانیاں۔ سبحان اللہ۔ پنجابی نہ تو آپ سکھی نہ تو اپنے پتران نو سکھائی، ویسے تیرا علاقہ پنجاب ہے، شرم آندی ہے تینوں بول دیاں بھی سکھا دیاں بھی۔ اللہ تینوں زبان دے معاملے چ غیرت نصیب فرمائے۔ سندھ والیاں سندھی نہیں چھڈی، بلوچاں نے بلوچی نہیں چھڈی، پشتونہ نے پشتو نہیں چھڈی، کشمیریاں نے کشمیری، تینوں ہی ایسا ہویا ہوا ہے چٹی چمڑی والے دی انگلش دا۔ ہن کسی دے سامنے بچے دے پنجابی بولو، یہ پاپا یہ ابھی تک ہم جاہل ہیں، در پھٹے منہ تواڈا، ابھی تک ہم جاہل ہیں۔ بلے شاہ دا کلام پنجابی، وارث شاہ دا کلام پنجابی، میاں محمد بخش دا کلام پنجابی۔ سبحان اللہ العظیم، رب کعبہ دی قسم ہے اجے تک بعض دفعہ عربی ایسا جملہ نہیں لبدا جڑا دل دی ترجمانی کردا ہوئے جڑا پنجابی چو لب جاندا ہے۔ حالانکہ عربی ام اللسان ہے، عربی کی ہے بولو، ساری زبانہ دی ماں ہے۔
مینوں ایک باری ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب تسی تے کتے اردو چ بولو نا. سبحان اللہ جی، بڑی گل دا انداز ہی کچھ اور ہو جائے. میں کہا اچھا جی، پھر جے میں کھبا کان پھڑاں گا تو وہ سجا لگے گا، پھر وہ کان سجا ہو جائے گا جے میں اردو چ بیان کراں گا تے کھبا پھڑیا ہوئے تو سجا ہو جائے گا. کہ نہیں جی کھبا رہے گا. پھر میں کہا جتھے میں گا مینوں رہن دے اتھے ہی. میں چاہنا مولوی دی زبان ٹانگے والا بھی سمجھے، رکشے والا بھی سمجھے، ریڑھی والا بھی سمجھے. تیری اردو دی بلبل کی چہک، پھولوں کی مہک، پھلانے کی دھنک، پھلانے کی، یہ وہ کون سمجھے گا؟ وہ کون سمجھے گا؟ اس واسطے جس ویلے جا رہی ہے تو بڑی پریشان ہے کہ میرے تے گھر دے وچ بھی غربت ہے، میرے تے گھر چ بھی پریشان جا رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمتانو، برکتانو، فضلانو، کرمانو، عنایتانو حکم دے دیتا کہ مصطفیٰ دے جان تو پہلے حلیمہ دے گھر ڈیرے لا دیو. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. کہنے لگی ننا محمد پیاسا ہے، کوئی ٹرائی اگین، انگریزی بھی مار رہی ہے نا، تھوڑی جی کوشش کر، کوئی دودھ دی کوشش کر. وہ چھوٹا جہا پانڈا لے کے نا گلاس کے بکری تھلے بہ گیا. حلیمہ دا شوہر گلاس بھر گیا. کہنے لگی نہیں اور لے کے آ، یہ تو بھر گیا. انہیں تھوڑا جہا ہور دیتا وڈا، ہور لیا، کر دے سارے برتن دودھ دے نال بھر گئے. اے پہلا دن ہے مصطفیٰ دی میزبانی دا حلیمہ دے گھر دے اندر. اور جڑی گھر چ کھجور سک چکی ہے اللہ تعالیٰ نے اس نو ہری کر دیتا. ادھروں مصطفیٰ دے قدم آئے، ادھروں کھجور ہری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم دا پھل اس کھجور نو لگا دیتا. حلیمہ گوانڈیاں دی کن تے کھڑی ہو کے کہندی ہے کوئی دودھ شودھ چاہیے تے دسو. کوئی تسی بھی کدی پوچھ لیا کرو گوانڈیاں نو کہ گیند مار کے انہوں دا شیشہ ہی بننا ہوتا ہے. کوئی چنگی شاہ بھی پوچھ لیا کرو. چلو مولویوں تو پوچھنوں گئے، گوانڈیاں تو پوچھا کرو نا، نہیں تو پھر تمہیں اللہ ہی پوچھے. حضور نے فرمایا کہ جہاں سالن پکانا ہے نا وہ گلاس ود پایا کر پانی دا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے گوانڈی دے پکان دی ہمت نہ ہوئے تو سالن بھیج دے. گوانڈی دے بڑے حق نے، سانو ایکو حق یاد ہے کہ کنڈی کھڑکا کے لڑنا کیویں. بہت حق جتاواں گے تے مرے دے اتنے جا کے بہ جاؤں گے ہاں جی ماشاءاللہ بڑا افسوس ہویا جی ساری زندگی تے پتہ نہیں لگیا، اج مر گیا تے کیا چلو جی ہو آئیے. آکھو استغفر اللہ. نہیں کوئی دودھ شدھ چاہیے تے دس. اللہ نے بکری نو کی کیا سی؟ پہلے نسبت حلیمہ وال سی، اج نسبت مصطفیٰ والے. اج دودھ مکنا نہیں چاہیے، اج دودھ اور بکری دے دو تھنا نہیں، رب نے ملک پلانٹ بنا دیتا. رب کی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. مک گئے صدمے غربت والے، ٹوٹ گیا غم داتا. مل کے گئے مک گئے صدمے غربت والے، ٹوٹ گیا غم داتا. جس دن سونا گھر وچ آیا ہو گیا نور اجالا. اجی ہو گیا نور اجالا. حلیمہ کی
کہندی ہے نی میں حق آکھاں نی میں سچ آکھاں میرے مدنی دا حسن جمال نی آکھے سادی آواری جاواں تمہیں کہلا کی کہندی ہے سوہنا گونجا جائے سوہنا اے من باہر والے بھی کہہ لو انشاءاللہ جا کے روزے دی زیارت کرو گے سوہنا اے من موہنا اے بی بی آمنہ تیرا لال نی آکھے سادی آواری جاواں اپنی گل تے نہیں کردا رب دی بولی بول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی محمد کے لب جب کھلتے ہیں ان سے یہ نہیں بولتا اس کے لبوں پہ رحمان بولتا ہے حضور دی ذات بڑی عظیم ذات ہے دعا اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ نبی دی سیرت اپنان دی اے دی صورت اپنان دی دو گلاں کیتیاں میں اے دی سیرت اپنان دی اور اے دی صورت اپنان دی اللہ توفیق دے انشاءاللہ مومن کامل کامیاب ادو ہی ہوئے گا جدو نبی دی صورت ورگی صورت بنائے گا حضور دی سیرت ورگی سیرت بنان دی کوشش کرے گا انشاءاللہ کوشش کرنی ہے نا سب نے ہاتھ کھڑا کرو ربیع الاول دا یہی پیغام ہے کہ سانو حضور دی تعلیمات تے آنا چاہیے حضور نو اج تو بعد راضی کرن دی کوشش کرنی چاہیے اللہ توفیق عمل عطا کرے